السلام علیکم۔ پارہ 3 کا رکوع 4 دیکھیے، آیات نمبر 261 سے 266 تک ہے۔ 261 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے ایک دانے سے اس جیسے کئی دانے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دانہ 700 کے برابر آپ کو اجر دے سکتا ہے، جس میں برکت کا کانسیپٹ بہت واضح ہے۔ 262 سے 264 آیات تک انفاق فی سبیل اللہ میں ریجیکشن کی مثال دی گئی ہے، یعنی کہ وہ چیز جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں خرچ کے بعد احسان جتائیں، اذیت پہنچائیں یا دکھاوے کے لیے خرچ کریں تو وہ مال قبول نہیں ہوتا۔ احسان جتانے کی فارم یہ ہے کہ آپ اپنا مال خرچ کرنے کے بعد کسی دوسرے انسان کی دل آزاری کریں، اپنے ایکشن سے یا اپنی گفتگو سے، دونوں ہی اللہ کو ناپسند ہے۔ 265 اور 266 میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو مثالیں پیش کی گئی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی شرطیں ہیں جس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ میں مال ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، دل کی خوشی سے خرچ کریں، اپنے نفسوں کے ثبات کے لیے خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد دوسرے انسان کو من یعنی تکلیف نہیں پہنچانی، اذا یعنی من یعنی احسان نہیں جتانا، اذا یعنی تکلیف نہیں پہنچانی، اور ریاکاری نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کا وہ صدقہ خیرات ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأثابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ترجمہ: مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جیسے مثال ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جس میں 7 بالیاں اگیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات سے اب انفاق فی سبیل اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اسٹارٹ ہوں گے کلاس۔ اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہم اس میں امیجری دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت امیجز کا استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے شخص کی مثال ایک دانے جیسی ہے جس کو زمین میں پھینکا جائے تو اس میں سے 7 سٹے یا بالیاں اگائیں، جو آپ سٹے کھاتے ہیں نا، وہ مکئی کے دانے، تو ایک دانہ 700 کے برابر بڑھا سکتا ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ برکت اللہ ڈال سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ فی سبیل اللہ کیا ہے۔ فی سبیل اللہ میں ہر وہ کام آتا ہے جس میں عام مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے کام کیے جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص ہو۔ حالات کے مطابق کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، جس طرح کسی کو قرآن سکھا دینا، قرآن پڑھا دینا، جس طرح کوئی جہاد کے لیے کام کر دینا، یعنی جس میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، عام انسانوں کی بھلائی کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، جس میں آپ نے کسی ایک اسپیسیفک ایجنڈا پہ کام نہیں کیا، کسی ایک خاص بندے کو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ خواہش تھی کہ آپ کے اس کام کے بعد عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس کی ایک نیکی کا بدلہ 700 سے لے کر
7,000 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین اسلام میں وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرچ کی بہت ترغیب دی، جیسا کہ آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے چھپا کر بائیں ہاتھ کو بھی نہ خبر ہو ایسے صدقہ دیں تو آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 700 تک ثواب دیتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال اور اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ بیمار کی عیادت کا ثواب بھی ہے، روزہ کا بھی ڈھال ہے، اور اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی آیت پہ آ جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد نہیں اس کا پیچھا کرتے جو انہوں نے خرچ کیا، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ یہ دو لفظ آپ انڈر لائن کر لیجئے، یہاں پر آپ کو صدقہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چلیں گے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب آپ نے اللہ کے راستے میں اپنا مال صرف کرنا ہے تو اس میں قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ قبولیت کی شرط میں نمبر 1 شرط تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں خلوص نیت ہو، یعنی اللہ کی رضا آپ کی مطمئن نظر ہو، آپ کے سوچ میں صرف ایک ہی چیز ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے اس میں آپ نے کسی کے سر پر احسان نہیں جتانا اور اذیت نہیں دینی، من اور اذان نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ جو مخیر حضرات ہیں نا، جو کسی کے سر پر خرچ کرتے ہیں، پھر ان کے اندر خاص طرح سے تکبر آ جاتا ہے، وہ دوسرے انسانوں سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی رعونت سے، تکبر سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کسی عمل سے، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنی زبان سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، کوئی احسان نہیں جتانا، کیونکہ جب آپ نے اللہ کے لیے کیا تو پھر آپ انسانوں پر اپنا روب نہیں جماتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے صدقے کا اجر لینا ہے کہ جس کے بعد نہ آپ کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آپ غمناک ہوں گے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ خیرات کریں اور ان 2 چیزوں سے بچیں، یعنی کہ من، اذا اور ریا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں پہلا وہ ہے جو احسان دے کر، کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان صدقہ خیرات کر کے احسان جتانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان عادی شرابی اور دے کر احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ اپنے صدقہ خیرات کو جب آپ نے خرچ کر لیا تو اگر آپ کو ثواب کی امید ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیے، اور اس میں 2 چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ اب من کی ہم اگر کر لیتے ہیں، تھوڑی سی تحقیق کر لیتے ہیں، تو من کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کسی کو صدقہ دیا اور آپ نے اس کے اوپر اپنا صدقہ دینے کی وجہ سے احسان جتایا کہ میں تو تم پر خرچ کر رہا ہوں، تمہارے بچے کی فیس تو میں دے رہا ہوں، تمہارا یہ کام تو میں کر رہا ہوں، تمہارے گھر کا رینٹس تو میں پے کر رہا ہوں، اور بات میں اس پر احسان رکھیں اور اذیت، اور اس احسان کا پھر آپ ان سے بدلہ بھی چاہیں کہ چلو بھی میرے یہ کام کرو، تم اب میرے غلام بن جاؤ، میرا یہ کام کرو، میرا فلاں کام کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں تمہاری انسلٹ کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں کیونکہ تم اب میرے خرچے پہ پال رہے ہو۔ تو اس صورتحال کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ عام بھی ہے، خاص طور پہ کسی کے انڈر کوئی ہو تو ان کو آپ اس طریقے سے پریشان کریں، اجازت نہیں۔ اور اذیت دینا یعنی کہ اپنے الفاظ کی تیزی سے کسی کا دل توڑ دینا اور پھر بدتمیزی کرنا اور الفاظ برے استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو تمہیں صدقہ خیرات کرنا ہے تو اپنے سیلف کنٹرول کے ساتھ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنا صدقہ خیرات بھی کرو اور تمہارے ہاتھ سے پیسہ بھی جائے اور تمہیں اس کا ثواب بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں جو ہیں وہ ڈونٹس میں لکھ لیجئے کہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آپ کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایکسیپٹ ہونے کے لیے اگر اس میں من اور اذا ہوتا ہے۔ آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہاں اگر تمہارا سیلف کنٹرول نہیں تو پھر تم کیا کرو، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ سوری کر لیں، اچھی بات کہہ لیں، درگزر سے کام لیں، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو، ستانا ہو، دوسرے انسان کو پریشان کرنا ہو۔ اور اللہ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر تمہیں مواخذہ نہیں کرتا، پکڑتا نہیں ہے، لیکن یہ جو حرکتیں کر رہے ہو یہ باتیں درست نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند۔ تو صدقہ خیرات کرنا ایک بہت ہی اچھی صفت ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ کو ہر خرچ پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مقام بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بناتا ہے۔ یہ آپ کے لیے خوف و حزن سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس صدقے کو کرنے کے بعد اگر آپ نے دینے والے کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا یا اس کو پریشان کیا تو آپ کا ہو سکتا اپنے ثواب کے اعتبار سے نلیفائی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس شخص کی جو کہ اپنے صدقے کو من اور اذا کے ذریعے برباد کر دیتا ہے، تبتلو باطل کر دیتا ہے، یعنی اس کو خراب کر دیتا ہے، اس کو آگ لگا دیتا ہے، اس کو کچھ بھی کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم جب بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کوئی نہ کوئی چیز جب کسی کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور
طور پہ اب جیسے کوئی ویزاز ہیں، ہم ویزاز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یا ہم کسی کو کوئی اپنی تیسری سبمٹ کرواتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں، تو جب اس میں وہ پوری ریکوائرمنٹس آپ پوری کرتے ہیں تو ہی وہ چیز ایکسیپٹ ہوتی ہے، ادروائز آپ کی چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ریکوائرمنٹس بتا دیں صدقے کی قبولیت کی، جس میں آپ نے من نہیں کرنا، یعنی کسی کے سر پہ احسان نہیں جتانا، والاذا، اور کسی کو اذیت نہیں دینی، یعنی کہ اپنا صدقہ دے دینے کے بعد نہ ہی اپنے ایکشن سے اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کو پریشان کرنا ہے. اور پھر اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تیسری اس میں کیٹیگری انوالو ہو گئی. تو 3 کام آپ نے نہیں کرنے: من، اذا اور ریا. تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو دکھاوا نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی کے اوپر احسان جتانا ہے. جب آپ نے یہ کام اگر کیے اور صدقہ بھی کیا تو پھر آپ کا صدقہ نلیفائی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی خیراتوں کو باطل نہ کر دو، باطل مطلب ضائع نہ کر دو، بالمنی، احسان جتا کر، والاذا، اور اذیت پہنچا کر. منند اس شخص کی جو خرچ کرتا ہے اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ومثلہ، تو اس کی مثال ہے جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہو، صفوان علیہ تراب، اس میں مٹی ہو، فاصابہ وابل، تو اس کو تیز بارش آ پہنچے، فترکہ صلدا، تو اس کو بالکل چٹکل میدان چھوڑ دے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی کمائی میں سے وہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتے، یعنی کسی چیز کو کلیم نہیں کر سکیں گے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافر قوموں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک باغ کی مثال پیش کر رہی ہے. پہلے بھی باغ تھا دیکھیں، اور دوسرا بھی باغ ہی ہے. پہلا باغ تھا کہ جس میں ایک دانہ آپ نے ڈالا تو آپ کو 700 کے برابر اس کی گروتھ ہوئی، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو 700 کے مطابق بڑھا دیا. لیکن اب دوسری قسم کا وہ لوگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے پیسے خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے سے خیراتی ادارے بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے سے چیریٹی آرگنائزیشنز بنا دیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ انسانوں کو اگر دکھانے کے لیے ہو، اور کچھ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے، کچھ اپنی شہرت کے لیے، سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دکھاوا ایک بہت ہی بری عادت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا. اب دیکھیے کہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے تمثیل یا مثال پیش کی ہے وہ مثال بڑی ہی غور و فکر کرنے سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بلندی پر کوئی چٹان وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ مٹی جو ہے وہ اڑ کے زمین سے ادھر ادھر وہ وہاں پر پڑ جاتی ہے، تو وہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہاں پر مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ ایک موٹی سی تہ جم جاتی ہے. تو چونکہ وہ بلندی پر ہوتی ہے وہ مٹی، تو وہاں پر تھوڑی بہت اگر کوئی کسان کاشتکاری کرے تو وہاں پر باغ وغیرہ بھی اگ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو وابل کے معنی لگائے ہیں، زوردار تگڑی بارش، اور سلد کے معنی ہے سخت چکنی زمین. ارض سلدن یا مکان سلدن، وہاں پہ کہیں گے جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہ ہو، جیسے یہ سیمنٹڈ زمین ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں پر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑی چٹان پر ادھر سے مٹی آ کر جم جاتی ہے، موٹی تہ بن کر کسان بعض اوقات اس کو زرخیز زمین سمجھ کر اس میں کھیتی باڑی شروع کر دیتے ہیں. اور اس قسم کی زمینوں کو کبھی کبھی یہ خطرناک سچویشن بھی پیش آتی ہے کہ کبھی پہاڑ کے اوپر والے حصے سے زور کی بارش ہو اور جو سیلاب کا ریلا آئے تو ساری زمین وہ مٹی والی سطح وادی کی طرف پھسل جاتی ہے، اور وہاں پر صرف سخت سخت چٹان باقی رہ گئی. پہاڑی علاقوں میں آپ کو اس قسم کی کافی واقعات کی خبریں ملتی رہتی ہیں. تو اب اس میں اس جو تمثیل ہے، یہ مثال ہے، اس میں مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دوسرے انسانوں پر خرچ کر کے احسان جتاتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، تو ان کا صدقہ خیرات ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیکی ان کو نہیں ملتی. دنیا میں جو انہوں نے لوگوں کی نظر میں واہ واہ سمیٹی، بس وہی ان کی کمائی ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں. اور اس کے باوجود کہ وہ ایک مومن انسان تھے، ان کا عمل اسی طرح ضائع ہو جائے گا جس طرح اس شخص کا عمل ضائع ہو گیا جو محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، احسان جتانے اور اذیت پہنچانے کے لیے خرچ کرتا ہے. اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں یعنی احسان جتانا، اذیت پہنچانا، دکھاوا کرنا، انفاق کے معاملے میں اس کی ساری نیکی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نلیفائی کر دیتے ہیں، اور یہ آتے کفر کے برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے محروم ہونے کی علامت ہے، اس کسان کے کہ جس کی ساری محنت رائے گاں چلی گئی. اسی طرح خیرات کرنے والے کی ساری خیرات برباد ہو جاتی ہے اور اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ہدایت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو عاجز ہونا پڑتا ہے. تو جو ہدایت اللہ تعالیٰ، جس ہدایت کے بعد اس کو اپنے آپ سے بہترین فائدہ اور اپنے ریسورسز کو سمیٹ لینے کی اللہ تعالیٰ ابیلٹی دیتا ہے، وہ ہدایت صرف اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ہم نے 2 مثالیں پڑھ لیں. ایک مثال جو ہے وہ ہم نے پڑھی اچھی خرچ کی کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے خرچ کریں گے تو آپ کو ایک دانے کے برابر 700 ملے گا. ایک مثال ہم نے پڑھی برے خرچ کی، جو شخص من، اذا اور ریا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا مال اس میں اس کی گئی محنت ساری کی ساری اکارت جاتی ہے اور عین ٹائم پہ جاتی ہے، جبکہ اس نے پوری محنت کر کے اپنے باغ کو ریڈی کیا تھا، تو عین ٹائم پہ وہ چیز برباد ہو جاتی ہے. اگلی مثال پہ آ جائیے، وہ مثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کے ثبات کے لیے، کمثل جنت، ایک ایسے باغ
کی ہے جو بلندی پر ہو، اصوابہا وابل، اس کو تیز بارش پڑے، وآتت اکلہا، تو وہ اپنا پھل لائے دگنا، بس اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فتل، تو پھوار ہی کافی ہے، اللہ بما تعملون بصیر، اللہ وہ جو تم عمل کر رہے ہو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے عمل کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا اور دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر ہو، اس پر بارش ہو گئی تو اس کو اپنا پھل دگنا لایا، بارش نہ ہوئی تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب تثبیتا من انفسہم کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، دو شرطوں کے ساتھ مال آپ کا قبول ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے نفسوں کی تثبیت کے لیے، جمانے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اپنے مال میں اپنے مال کو اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیلف ٹریننگ چاہتے ہیں کہ وہ دین کے احکامات پر ظاہر رکھے۔ آپ کے اندر ایک جو سرکش جذبات ہیں، جو سیلفش جذبات ہیں، جب آپ ان کو کرٹیل کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادت کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے اس کی لذت محسوس کریں گے اور انسانوں کے لیے بھی۔ تو جو انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے دل میں اپنے لیے اپنی سیلفش خود غرضانہ جذبات ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جیسے ہم اپنا اسٹیمنا انکریز کرتے ہیں نا ایکسرسائز کر کے، تو اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ اپنا اسٹیمنا انکریز کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز جب وہ اپنے اسٹیمنا کو انکریز کرنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ انفاق کا فائدہ اللہ تعالیٰ انسان ہی کو دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے راستے میں جب کوئی بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ خود اس کو ہی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کا اپنا نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے انسان پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال کو سمجھیے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ انفاق کا فائدہ کیا ہے۔ انفاق کا فائدہ یہ کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آتا ہے، آپ کے نفسوں کو ثبات ملتا ہے۔ تو اس کی مثال ایک بلندی پر، جو بڑی جسے کہتے ہیں سطح مرتفع، بلندی پر ایک باغ کی ہے، اور یہ بلندی پر بھی ہے اور ہموار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذاتی قراری و معین، یعنی کہ بالکل ہموار جگہ ہے، وہ ڈھلوان پہ نہیں ہے، اور وہاں پر اگر کوئی باغ اگتا ہے بلندی کے ساتھ ہمواری، اور ہمواری کے ساتھ نرم و نازک وہاں پر مٹی ہے، جہاں پہ یہ ساری ایٹماسفیئر آئیڈیل ہے ایک باغ کی گروتھ کے لیے۔ تو اگر ایسی سچویشن میں ایک بلندی پر باغ ہو تو بلندی میں ایک طرف تو خوبصورت منظر ہوگا، دوسری طرف اس میں آفتیں نہیں آئیں گی، سیلاب وغیرہ نہیں آئیں گے، اس طرح سے یہ بالکل سیکیور ہے، اس کی جو بھی پیداوار ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی، اس کے پھسل کر فنا ہونے کا خدشہ نہیں، اس کو کسی سیلاب کا خدشہ نہیں، اس کے لیے آب و ہوا کی خوبی ہے جس کی وجہ سے اس پہ خوب پھل آتا ہے، اور اگر موسم سازگار ہو یعنی ساتھ بارش بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا نفس میں ثبات ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ کوشش کریں گے، تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کا دیا گیا صدقہ نہ صرف یہ کہ قبول ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کرے گا۔ دیکھیے کہ یہ پھر ایک تصویر کے دونوں رخ مکمل ہو گئے۔ اگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے مگر اس کی نیت ٹھیک نہیں، تو بد نیتی کی وجہ سے جو غلط، کیونکہ نیت از لائک اے بیج سیڈ، تو جو سیڈ ہی غلط ہوگا تو پھر اس سے پھل پھول کیا نکلیں گے، جبکہ نفسوں کا ثبات اللہ کی رضا کا حصول بیج ہے۔ جب آپ اس نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر اس کی مثال بلندی پر باغ جیسی ہے، جس میں کہ بارش نہ بھی آئے تو فوار ہی کافی ہے، اس کی بار آوری کے لیے فوار ہی کافی ہے، ہلکی سی فوار۔ اس آب و ہوا کی خوبی یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی فوار سے بھی وہاں پہ باغ میں مٹی باغ کو اللہ تعالیٰ پھلوں سے نوازتے ہیں۔ تو پچھلی مثال جو تھی یعنی دانے کی، اس کی نسبت اس مثال میں وسعت ہے، کیونکہ دانے کو ضرورت ہوتی ہے کسان کی کیئر کی، جبکہ ایک باغ، ایک مقام ایسا آتا ہے باغ کے اوپر کہ وہ ہر سال پھل دیتا ہے، باغبان کی محنت کے بغیر، آسمان سے وہ سے جو بارش آ رہی ہے وہ لے رہا ہے ہوا، اور یہ ساری چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی کی محنت کے اور بغیر کسی کے اس کی کیئر کے وہ باغ پھل دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی مثال ہے کہ آپ اگر اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور نیک نیتی سے آپ نے کوئی نیکی کی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے بعد بھی مسلسل اس پہ اس نیکی کے درخت کو پھلوں سے بھرتا رہے گا۔ یہ ہے جی ہمارے لیے بالکل اس رکوع میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ چل گیا۔ آخری آیت پہ آ جائیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بتائی ہے، یعنی کہ دو اچھی مثالیں ہم نے پڑھ لی، ایک باغبان کی مثال جو کہ بلندی پر اپنے درخت کی کاشتکاری کرتا ہے تو اس کا درخت پھل لاتا ہے، اور ایک اس چکنے پتھر کی مثال جہاں پہ مٹی ہو، بلندی پر ہو، اس پہ کاشتکاری کی گئی ہو لیکن وہاں پہ میں تیز بارش آئے اور وہ مٹی بہا کر لے جائے اور نیچے سے خالی پتھر، گنجا پتھر نکل آئے، تو اس کی محنت کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی مثال پہ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے کہ ہو اس کے لیے جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجور سے، وعناب، اور انگوروں سے، تجری بہتی ہوں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور اس پر بڑھاپا آ پہنچے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور ناتمام بچے چھوڑ جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فاصابہ اعصار، اس میں ایک آگ کا بگولا آ جائے، فیہ نار، اس میں آگ، و فاحترقت، تو وہ جلا کر خاکستر کر دے وہ تمام پھل اور وہ تمام کوشش جو کہ اس باغبان نے ساری زندگی کی تھی۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لکم الآیات، نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی وہ یہ سمجھائی، کیا تم میں سے کوئی یہ بھی پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، نیچے اس کے نہریں بہ رہی ہوں، اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، اور باغ پر آگ کا ایک بگولا پھر جائے اور وہ جل کر راکھ ہو جائے،
اسی طرح اللہ اپنے لیے تمہارے لیے اپنی باتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو اہل عرب کا ذوق باغ کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا. جو اہل عرب کا باغ کے بارے میں ایک تصور یہ تھا کہ اس کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہوں، درمیان میں انگور کی بیلیں ہوں، اور اس میں کچھ کاشتکاری کے لیے مختلف قطعات بھی ہوں. تو باغ بلندی پر ہو، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں جس کی نالیاں باغ کے اندر دوڑا دی گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس قسم کا باغ اگر کسی کے پاس ہو تو وہ بڑا قیمتی باغ تصور ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے باغ کے کنارے پر کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں تاکہ اس سے پھل حاصل ہو سکے، گرمی سے، بو سے اور تیز ہواؤں سے اور سورج کی روشنی کی تمازت سے وہ محفوظ رہ سکے اور باغ کی رونق میں اضافہ ہو. کھجوریں پھل لائیں، اور اس کے درمیان میں انگور اور دوسرے پھلوں کے درخت بھی لگائے جاتے تھے اس وقت جب عرب کے لوگ تھے، اور مختلف ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مختلف جگہوں پر اس کی کاشتکاری ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس قسم کے ایک پرفیکٹ باغ کا نقشہ کھینچا ہے. یعنی کہ عربی میں، اور دوسری بات یہ کہ ثمرات کا لفظ عربی میں صرف پھلوں کے لیے نہیں بلکہ غلے اور اناج کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو اس وقت جب یہ سب کچھ اس آدمی نے اپنی پوری زندگی کی محنت کے بعد ایک باغ کو کڑا کیا تو اس میں اچانک اعصار آ گیا. اعصار یعنی اس میں آگ ہے اور بگولے ہیں اور گرد و غبار ہے، اور آگ ہے، بگولے ہیں اور گرد و غبار ہے، اور اس طرح سے وہ آگ گول گول گھومتی ہوئی اس کے باغ پر آئی اور ہر چیز کو تہس نہس کر گئی، باغ کو فنا کر گئی، باغ کو جلسا گئی، باغ اس کی زد میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریاکاری، احسان داری اور تکلیف کی آفتیں انفاق، اللہ کے راستے میں کیے گئے مال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. یہ اسی کو بیان کر رہا ہے واقعہ کہ یعنی کہ اگر آپ نے اللہ کے راستے کے لیے مال بھی خرچ کیا لیکن من ازا اور ریا کو نہیں چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی نیکی برباد ہو جائے گی. یعنی عین اس وقت جب کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اس باغبان کو اس کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا. وہ اپنی بربادی کا منظر حسرت انگیز انداز میں دیکھے گا، کیونکہ جب وہ سب سے زیادہ محتاج تھا، اس کو اس باغ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو اس وقت وہ باغ اس کے لیے جب اس کے پاس مزید کوشش کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ بوڑھا ہو گیا نا. تو یہ جو مثال ہے ایک ایسے شخص کی جس نے انگور اور کھجوروں کا باغ لگایا، باغ کے نیچے نہریں جاری تھیں اور اس میں ہر قسم کے پھل تھے، اس سے اجناس بھی حاصل ہوتی تھیں. باغ کا مالک بوڑھا ہو گیا، اس کے بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے. اسی دوران ایک زور کا آگ بگولا اس باغ پر پھیرا اور سارا باغ تباہ ہو کر رہ گیا. تو فرمایا یہی حال آخرت میں ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے انفاق کو برباد کرنے والی آفتوں سے نہیں بچاتے، یعنی من، ازا اور ریا سے نہیں بچاتے. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان نے اپنی آستینوں میں سانپ چھپائے ہوئے ہیں عین اس وقت ظاہر ہوں گے جب وہ کھو کر دوبارہ پانے کا کوئی امکان نہیں باقی بچے گا. تو اس سے آپ یہ سمجھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس بزرگ کا ذکر کیا ہے، چونکہ وہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، محنت نہیں کر سکتے، تو اس کی جو حسرت ہے وہ ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہم نے کیا نہیں کرنا. جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ یہاں سے آپ کو پتہ چل گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اکیلا آدمی، تو اس کی جب اولاد ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کو ہوگی کہ میری اولاد ہو. اگر اولاد چھوٹی نہ ہوتی، بڑی ہوتی تو پھر بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ باپ کا ہاتھ بٹائیں گے اور انسان کو باغ کے جل جانے یا لٹ جانے وہ شخص کو اتنا زیادہ صدمہ نہ ہوتا. لیکن یہ تینوں قیدیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، یعنی آدمی بوڑھا ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں اور اس کو احتیاج ہے، شدید ضرورت ہے اپنے اس باغ کی کمائی کی، لیکن اس وقت اس کی محنت اور اس کا مال دونوں تباہ ہو گئے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے اس کی مثال ہے جو شخص دوسرے انسانوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، تو قیامت والے دن جب اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اسی وقت اس کا یہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے راستے میں مال کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط اخلاص نیت ہے. کوئی بھی کام جو کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں نمود و نمائش کا داخل نہ ہو. اگر اس پورے رکوع کی تمام آیات پر اگر ہم دوبارہ سے نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 6 شرطیں بتائی ہیں صدقہ و خیرات کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کی. مال حلال ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، دوسرے سنت کے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے، تیسرے صحیح مصارف پہ خرچ کیا جائے، چوتھے احسان نہ جتلایا جائے اور اذیت نہ دی جائے، پانچواں ایسا معاملہ نہیں کرنا جس سے لوگوں کی آپ تحقیر کر رہے ہوں جس کو آپ نے یہ مال دیا. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.